اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر لیں، اور اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ان سے ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ان سے وہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے، آپ کو رسوا کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بار بار وہ جو ان سے آپ کو تنگ کر رہا ہے آپ کا دشمن، تو آپ نے سر کیا کرنا ہے کہ اس کو پھر آپ نے ہر نماز کے بعد کر لینا ہے عمل۔ یقین مانیے یہ ایک دن کا عمل ہے، زیادہ دن اس عمل کے لیے نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 3 دن کر سکتے ہیں 15 نمازوں میں، ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ۔ میں آپ کو بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، لیکن آپ نے ایک دن سے زیادہ نہیں کرنا، یہ بہت تیز ترین عمل ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کی ہدایات پہ آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنے دن اس عمل کو کرنا ہے، 1 دن کرے، 2 دن کرے، 3 دن کرے، اس سے آپ نے سر اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 دن پرہیز کرنا ہے بڑے کے گوشت سے، گائے سے، یہ آپ نہیں کھا سکتے۔ بیف سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اس سے آپ کو رجت کا معاملہ بہت شدید ترین ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دینا ہے، کیونکہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ وظیفہ سمجھاؤں، اور بہت کم وقت میں آپ کا جو ان سے ہے وہ آپ کو ساری بات سمجھا دوں، ٹھیک ہے جی۔ فضائل نہیں بیان کرنے جا رہا میں اس عمل کے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو وظیفہ سمجھانے جا رہا ہوں، اور ابتدا میں ہی میں نے سمجھے وظیفہ شروع کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی اس عمل کو کرنا ہے، بدبودار چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ آپ کے جسم سے بدبو نہ آئے، منہ سے نہ آئے۔ کوئی مہمان آپ کو ملنے آتا ہے تو وہ آپ کے منہ سے جسم سے بدبو آئے، وہ چند سیکنڈ بھی آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتا۔ تو جب بھی آپ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو روحانی مخلوقات، نورانی مخلوقات آتی ہیں، تو سر وہ آپ کے پاس کیسے رہیں گی جب آپ عمل کے لیے بیٹھے ہیں اور ادھر سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی؟ تو کچا پیاز، لہسن، ادرک، یہ چیزیں کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کرنا۔ اور شرط لازم و ملزوم اس عمل کے لیے ہے کہ آپ نے اس عمل کو جب بھی کرنا ہے باوضو ہو کے کرنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد کریں۔ 1 مرتبہ کرنا ہے تو نماز ظہر کے بعد کریں، وگرنہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر 1 مرتبہ کرنا ہے تو پھر نماز ظہر۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے حب توفیق گوشت کا صدقہ لازمی دینا، کسی غریب کو دے دے، بائی رفوا دے، بے زبان جانوروں کے لیے، وہ سر آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس عمل کو کن مقاصد کے لیے کرنا ہے، یہ میں اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن آپ کا جو ان سے ہے وہ اس عمل کے بعد، وہ دشمن جو آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو وہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دشمن ہے، گھر میں اکثر خواتین کا معاملات ہوتے ہیں کہ زبان درازی بہت زیادہ ہوتی ہے، اکثر شوہر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلاظت والی گفتگو، غلیظ زبان، اکثر خواتین بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح اپنے معاملات کو اپنے شوہر کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ، اکثر فیملی کے لوگوں میں بھی ایک لمبی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر ایسا شخص ہے جو زبان دراز ہے اور ہر حد کراس کر گیا، نارمل زبان دراز ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ جو ہر حد کراس کر گیا، اب آپ کی عزت کے لالے پڑ گئے ہیں، اب آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کا اچھا کاروبار چل رہا ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی اولاد اچھے تابع دار ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی اولاد اچھا کاروبار کرے، ترقی کرے، کامیابی کرے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، کسی بیٹی کی بیٹے کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو برداشت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمیں برداشت نہیں ہوتا، پھر جب برداشت نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ قریبی جو ہوتے ہیں جن سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، وہ شیطانی عاملین کے پاس جاتے ہیں اور جادو تعویذات اور یہ سارے معاملات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کفر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور جہنم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل کرتا ہے جو کرنے والے ہوتے ہیں، جو کروانے والے ہوتے ہیں شیطانی عملیات، اور اللہ ان کو عزت دیتا ہے جو اللہ پر توکل اور ایمان رکھتے ہیں۔ تو قدرت الہیہ مسکرا کر فرماتی ہے، کشف المعجوب میں فرماتے ہیں بزرگ کہ قدرت الہیہ مسکرا کر فرماتی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اس بندے کو عزت سے نوازا، اب تم سب مل کر ذلیل اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ تم ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے زمانہ ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کرتا ہے اسے زمانہ مل کر بھی عزت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے آپ جو ان سے ہے اپنے اندر برداشت فیصلہ پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ اگر کسی کو گاڑی ملتی ہے، مکان اچھا ملتا ہے، بیوی اچھی ملتی ہے، خاندان اچھا ملتا ہے،
تو برداشت کریں، شکر کریں اللہ پاک کا. یقین مانیے جب آپ شکر الحمدللہ کر کے برداشت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے دعائیں کریں گے، وہ سب نعمتیں آپ کو ملیں گی جو اس بندے کے پاس ہے. کمی نہیں ہے اس کے دربار میں، اس کے خزانوں میں. تو حسد بند کریں، غیبت بند کریں، لالچ بند کریں. ٹھیک ہے جی. بہت لالچ کی وجہ سے ایسے ایسے کیسز دنیا سے آتے ہیں، پوری دنیا سے. ٹھیک ہے جی. جائیداد کی لالچ ہے جی. ٹھیک ہے جی. اس نے میری دکان پہ قبضہ کر لیا جی، اس نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا جی، وہ میرے مکان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یتیم بچوں کی جائیداد پہ قابض ہو جائے. اس طرح کے ایسے ایسے ظالم دشمن ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے ہمارے پاس پیسہ ہے، کسی بھی للی پیر کو ہم، کسی للی بابے کو ہم 50,000 پھینکیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اپنا گندا کام کروا لیں گے اس سے. ٹھیک ہے جی. وہ تو ہے جہنمی، کروانے والا بھی اپنی زندگی برباد کر رہا ہے. تو اس کو یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، میں اس کی زبان بند کرا دوں گا. تو ایسے لوگوں کا علاج جو ان سے نا، حل جو ان سے ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا دربار ہے. کیونکہ کائنات کی تمام طاقتوں سے طاقتور میرے ذات باری تعالیٰ کی ذات ہے. جب اللہ کی دربار میں آپ کیس لگائیں گے تو یقیناً آپ کو سر کامیابی ملے گی. آپ نے اس عمل خاص کے لیے جو میں نے ابتدا کے اندر شرائط بتائی ہیں سر، ان پہ لازمی عمل کرنا ہے. اس عمل کو جب بھی کرنا ہے باوضو ہو کے کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا. جب میں باوضو ہونے کی شرط لگا رہا ہوں تو پلیتی میں آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ ناپاکی میں آپ کو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میرا کوئی بھی عمل ناپاکی میں جتنے بھی وظائف بتاتا ہوں، میری شرط اول ہوتی یہ ہے کہ ناپاکی میں آپ کر ہی نہیں سکتے کوئی بھی وظیفہ جو میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو یہ، کیونکہ ایک موکلات کا کنیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ مجھے بتانا لازم و ملزوم ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ کا عمل کرنا بھی اس پہ لازمی ہے. اگر آپ عمل نہیں کرتے، آپ زکوٰۃ صغیرہ نہیں دیتے، آپ عمل نہیں کرتے سر، آپ صدقہ نہیں کرتے، آپ عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کی شرائط پر عمل نہیں کرتے، تو پھر یقیناً آپ پر رجت کے معاملات آئیں گے. بہت سارے ایسے ویورز ہیں جی، ہم وظیفہ کرتے ہیں تو وظیفہ کامیابی کی طرف لے جانے کی بجائے ہمیں بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور میں کہ بھائی وظیفہ بربادی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، تیرے اپنے معاملات، تیرے اپنے اعمال، تیری اپنی لاپرواہیاں تجھے لے کے جا رہی ہیں. وظیفہ تو کمال کا ہے، وظیفے کے کمال میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ وظیفے کے لیے بیٹھتے ہیں تو روحانی طاقتیں آپ کے پاس آتی ہیں، لیکن ادھر سے شیطانی طاقتیں بھی ڈبل تعداد میں آتی ہیں. آپ بیچ میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ روحانی طاقتیں تو گئی، شیطانی طاقتیں وہیں بیٹھی ہیں، پھر وہ آپ کے ساتھ کشتی شروع ہو جاتی ہے. اشارہ کر دیا، بات کو سمجھا کریں. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ رجت کے معاملات سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ جتنے دن کا اتنے دن کی نیت کرے، اسے مکمل کرے. اگر خدا نخواستہ آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہے. آپ 7 بیری کے پتے لیں، ان کو پانی میں ڈالیں، آپ غسل کریں، غسل کرنے کے بعد آپ صدقہ دے دیں گوشت کا، کسی غریب کو باہر رکھوا دے، تو آپ سے رجت کے معاملات اس عمل کے ختم ہو جائیں گے. اب پتہ نہیں آپ نے کتنے عمل درمیان میں چھوڑے ہیں، تو جتنے بھی ہیں اتنی مرتبہ یہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا جی. سارا آپ نے کیا کرنا ہے، طریقہ آپ نے سمجھنا ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو ظہر کی نماز کے بعد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ایک ٹائم کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو ایک دن میں 5 مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، فوری آپ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں دشمن سے، پھر آپ ہر نماز کے بعد کریں. اس کے لیے نماز لازم و ملزوم ہے. آپ گھر میں کر سکتے ہیں، مسجد میں کر سکتے ہیں، جہاں بھی مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں. صدقہ دے کے کریں، باوضو ہو کے کریں، پاکی کی حالت میں کریں. اس کے بعد سودت کا پرہیز کریں. تو سودت کا نہیں پتہ تو گھر کے بڑے بزرگوں سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. اب اس پہ بھی گفتگو کروں، بات زیادہ اور لمبی ہو جائے گی. یہ آپ نے ساری شرائط پہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اب آپ نے سر کرنا کیا ہے، میری طرف دیکھیے گا اور پوری توجہ سے سمجھیے گا. آپ نے سر دشمن کا تصور باندھ لینا ہے. اتنی آواز میں نیت کرنی، کانوں تک آواز ہے. بزرگ فرماتا ہے تاکہ موکلات کو خبر ہو، جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہ کام کی ڈیوٹی پہ لگ جائیں. ادھر آپ عمل شروع کریں گے، ادھر موکلات اپنا کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کرنا کیا ہے سر، آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے ایک پانی کا گلاس لے لینا ہے. پانی کا گلاس لے لینا ہے سر. وہ پانی کے گلاس کو آپ نے کرنا کہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس پانی کے اندر آپ نے دشمن کے تصور کو باندھنا ہے. یہ اصل کام ہے، اس وظیفے کی جان ہے. یعنی کہ آپ نے وہ برتن جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، گلاس ہے، برتن ہے، جو بھی ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اور دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی یہ دونوں شہادت والی جو انگلیاں ہیں، ان دونوں انگلیوں کو، دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں کو آپ نے پانی کے اندر رکھ دینا ہے. ڈوب بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بھی پانی ہو، کم ہو، تھوڑا ہو، لیکن آپ نے دونوں کو انگلیوں کو رکھ کے پانی میں، اب آپ کے وجود کے جتنے شیطانی اثرات ہیں وہ پانی میں جا رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کے جتنے اثرات ہیں، دماغ کے جتنے شیطانی اثرات ہیں، وہ سب پانی میں جا رہے ہیں. جو اس نے کیا وہ پانی میں جا رہا ہے.
یہ شہادت والی دونوں انگلیاں رکھنے کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے یا قہارو یا منتقم ایک مرتبہ۔ اب آپ نے سر اثار اپنا اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی لگانا ہے، اثار نہیں لگانا آتا تو اسی چینل پر ویڈیو موجود ہے، آیت الکرسی کا اثار مکمل تفصیل سے وہ دیکھ لے جا کے۔ آپ اثار پہلے لگا لینا، آپ نے اثار لگانے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا کہا اعوذ باللہ بسم اللہ درود ابراہیم، کوئی چیز آپ نے نہیں پڑھنی، نہ درود شریف، شروع کر دینا ہے۔ تصور سامنے تصور نہیں، تصویر رکھ لیں، فلاں بن فلاں کے لیے میں عمل کرنے جا رہا ہوں، اس نے مجھ پر جو جادو جنات اسیر سحر تعویذات اثرات جو بھی مجھ پر شیطانی عملیات کی ہے، میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں، واپس بھیجنا چاہتا ہوں یا واپس بھیجنا چاہتی ہوں، تو مجھ پر جو بھی معاملات ہیں ان کو سارے ختم کیا جائے، نظر بد کو ختم کیا جائے۔ یہ آپ نے نیت کر لینی ہے سر، بات زیادہ لمبی ہو رہی اس لیے میں وظیفے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ آپ سر آپ نے دونوں انگلیاں شہادت والی پانی میں رکھ کے پڑھنا ہے یا قہارو یا منتقم ایک مرتبہ، یا قہارو یا منتقم دو مرتبہ۔ یہ سر آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، 313 مرتبہ آپ نے یا قہارو یا منتقم پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کس طرح کرنا ہے، وہ شہادت والی انگلیوں کو آپ نے باہر نکالنا ہے۔ باہر نکالنے کے بعد آپ نے یوں اپنی پیشانی سے ناک کی سیدھ سے دونوں انگلیوں کو لے کے جانا اور پورے بدن سے آپ نے پھر نیچے تک آنا، پاؤں تک، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں سے اس طرح آپ نے لا کے پھر اپنے دونوں ہاتھ پانی کے اندر دھو دینے، ٹھیک ہے جی، پانی کے اندر اس طرح آپ نے دونوں ہاتھ پانی کے اندر دھو دینے۔ اور وہ پانی سر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کے اندر آپ نے 7 بیری کے پتے ڈالنے ہیں، اس پانی کے اندر جس میں آپ نے پڑھائی کی ہے، وہ 7 بیری کے پتے ڈالنے کے بعد اس پانی کو آپ نے جون سے ہے چلتے ہوئے پانی میں روانہ کر دیں، نالی میں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلاظت میں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی صاف میں کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر کہیں پھینک دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پانی جون سا بیری کے پتے ڈالنے کے بعد آپ کا وہ عمل ختم ہو گیا۔ اب وہ اگلی کاروائی شروع ہو گئی، وہ پانی اب اپنا جا کے کام دکھائے گا، آپ نے وہ پانی بہا دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا ایک دن کا یہ عمل ہے اور ظہر کی نماز کے بعد کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے شیطانی عملیات کے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے۔